بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اسلام میں عبادات جتنی اہمیت کی حامل ہیں، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، تو صرف ان ایکٹیویٹیز اور ان اعمال کی ہی اہمیت نہیں، بلکہ ہمیں روزمرہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، اس کا بھی اسلام میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تمہیں اندر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے، باہر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ چہرے سجا لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، لیکن پیٹ میں حرام رزق ڈال کر کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر کا نام صرف اسلام نہیں ہے، ہمارے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام میں رزق کی بڑی اہمیت ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ اگر آپ نے رزق کے متعلق سوچ و بچار نہیں کیا تو بہو آپ اس کائنات میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہ غلاظت کھا لے تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، چارہ کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، سڑا ہوا کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، مرا ہوا کھا لے تو بھی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جانوروں کی زندگی میں کھانے پینے کے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کوئی لمٹ ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ انسان ہیں آپ، اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ طیب ویحب الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، پاک چیز کو وہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو پاک جس طرح سے، اب آپ کو میں مسائل بتاؤں، نماز میں آنے سے پہلے آپ کئی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ بدن پاک ہے یا نہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پیشاب پخانہ یا نجاست حقیقی نہ ہوئی ہو، یعنی غسل واجب نہ ہوا ہو، ایسی ساری چیزیں آپ بدن کا دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ جو کپڑے پہنے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے۔ پھر جہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، کتنی پاکی کا اہتمام ہے۔ ایک نماز، ایک سجدہ ادا کرنے سے پہلے بدن کا غسل سے ہونا، وضو سے ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، اور پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو نماز ہوگی نہیں۔ بدن ناپاک تھا یا کپڑے ناپاک تھے یا وہ جگہ ناپاک تھی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی نہیں۔ میرے عزیزو، ہم جب ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو ظاہری احکام ہوئے جو شریعت نے ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب تم مسجد میں آ رہے ہو، بدن بھی پاک کر کے آئے، کپڑے بھی پاک کر کے آئے اور جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر حرام غذا لے کر کے آئے ہیں، ناپاک چیزیں کھا کر کے آئے ہیں۔ جس چیز کے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کر کے آئے، تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلاظت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، باہر صرف صاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے نمازوں کا کما حقہ لطف بھی نہیں مل پاتا، عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے یہ خرابی موجود ہے، اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی ہے، یا غلاظت اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے عطر پر عطر لگا رہے ہیں، عطر پر عطر لگا رہے ہیں، جتنا بھی عطر لگاؤ وہ اندر کی غلاظت کی بدبو آ ہی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عطر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مکس ہو کر کے کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے، کوئی اور ہی مہک آنے لگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو رکھ کر کے اگر نماز، روزے، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا، سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی، دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر چپل چوری کر رہا ہے، ادھر نماز پڑھا ادھر فوراً باہر نکلتے ہی اجنبی عورتوں پر نظر ڈال رہا ہے۔
تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے اسے روکا ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے, برائی سے بچاتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال حق ہے, نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے, اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز. نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا, ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو, پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے, اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے. صاف سی بات ہے میرے عزیزو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے, جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے. اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے شام میں کافر ہو جائیں گے, رات کو مومن سوئیں گے صبح کافر اٹھیں گے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو. امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں. اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے. جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا. جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے, صرف پاکیزہ غذائیں, اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا. تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے. بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے, بغیر مکان کے رہ لیں گے, بغیر پیسوں کے رہ لیں گے, لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے, کھانا پینا ہوا پانی. لیکن پورے جانوروں کو دیکھو, ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے, سر جھکا کر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے, بیل بھینس کتا بلی جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں, پانی ڈالیں, دودھ ڈالیں, جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں, وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں, سر نیچے کر کے کھاتی ہیں. اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے. یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے. تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے منہ تک لے جاؤ. کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں, لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا. میرے عزیزو, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو انسانوں کو دی. انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی ہے. اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں, جانور ہوں, پرند ہوں, جنات ہوں, ملائکہ ہوں, سب مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے؟ انسان کو ملی. اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا, وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے, کفر کریں, شرک کریں, برائیاں کریں, جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی, جہنم میں ڈالنا ہوا بھی, تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی, جہنم میں جانے والے کی صورت بدل جائے گی. بلکہ فرمایا گیا کہ اگر وہ جہنمی, ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینے کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے. 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اتنا بڑا اور چوڑا اس کو بنا دیا جائے گا, اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر, اس کے جبڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے. ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنائی جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں. اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے. محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں, تو انسانی شکل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا. میرے عزیزو, میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا, اعظم بنایا, اجمل بنایا, خوبصورت بنایا ہے, اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کر رہے, اپنے معیار کو دیکھ کر کے. تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو, تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں. کیا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے, عقل سے پیدل ہے, انسانیت بھول چکا ہے. عزیزان گرامی وقار, جب ہم غلاظت, پیشاب, پخانہ, گوبر نہیں کھا سکتے انسان, تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے,
تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے، تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی۔ قرآن نے کہا یہ بھاری ہے، کبیرۃ انہا لکبیرۃ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے اس پر جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، اللہ کا جو ڈر نہیں رکھتا اس پر یہ نماز بھاری ہے۔ جو بے خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا گیا وہ منافق ہے، اللہ سے نہیں ڈرنے والا منافق ہے۔ اب میرے عزیزو، نماز کے متعلق جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں۔ دنیاوی بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہیں، طاقت کی، قوت کی، سب چیزیں۔ دیکھیں 10-10 گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، کیا ایک کٹھن کام نہیں ہے؟ مزدور تھیلے اٹھاتے ہیں، دن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں، پوری بوجھل چیزیں اٹھاتے ہیں۔ عورتیں کئی ایسی ہیں جو 2-3 گھنٹے تک کپڑے دھلتی رہتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کئی لوگ جھاڑو جھاڑتی ہیں، اتنی محنت کے کام ہے یہ۔ ان سارے محنت کے کاموں میں مجھے بتاؤ نماز کیا ان کے برابر کی محنت کا کام ہے؟ بہت سکون والا کام ہے، کھڑا ہوتا ہے سکون سے، رکوع کرتا ہے سکون سے، سجدہ کرتا ہے سکون سے، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن شیطان اس کو بھاری بنا کے پیش کرتا ہے۔ وہ عورتوں سے پوچھو ذرا جو دن بھر جھاڑو جھاڑ کر، کپڑے دھو کر، پوچھا مار کر، کھانا پکا کر تھک جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں بہت کام تھا بہت کام تھا، اور وہ سب کر جاتی ہیں، بولتی نہیں، کرنا تو ہے، بوجھل ہے پھر بھی کر رہی ہے۔ نماز اتنی آسان ہے لیکن اسے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تم نے اگر کپڑے نہیں دھوئے تھے، گھر میں کچرا نہیں جھاڑا تھا تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ گھر کو تم نے ایسا کیوں رکھا تھا، لیکن نماز چھوڑا تھا، ایک وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ تو بہت آسان بنایا تھا اللہ نے تیرے لیے، دین آسان ہے میرے عزیزوں، دین بہت آسان ہے۔ اس آسانی کو چھوڑ کر کے بندہ مصیبت کو لے لیا، لیکن آسانی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ جاگنگ کرنے والوں پر بھی مجھے بڑی وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ میاں کئی ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم 10 کلومیٹر چلتے ہیں دن بھر، صبح جاتے ہیں 10 کلومیٹر، اور مسجد سے گھر جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی نہیں، آدھا کلومیٹر بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں، کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ صبح فجر کے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ نیند نہیں کھلتی، ان کو جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جم کے لیے برابر وقت آنکھیں کھلتی ہیں، اپنے جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری آنکھیں کھلتی ہیں۔ وہی اگر کسی کی جاب لگ گئی، آفس میں 7 بجے جانا ہے تو اس کی آنکھ تو 6 بجے کھلی ہوئی ہے، وہ نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، کپڑے پہن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی کو بھی محنت پہ لگایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کر پا رہا۔ تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی معاملات نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ؟ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تم سارے مشکل کام، محنت کے کام سب کر لے جاتے ہو، جو اللہ نے آسان رکھا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، آسان رکھا۔ اچھا اگر رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا کہ تم دن میں 100 رکعت پڑھو تو کیا کرتے؟ یا چلو معراج کی شب اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 کو کم کرا کے 5 تک نہیں لائے ہوتے، کیا کرتے؟ 50 نمازیں دن میں کس حساب سے ادا کریں گے؟ گھنٹے پر اگر اس کو ڈیوائڈ کرے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز آ جائے گی۔ یوں نماز پڑھے پھر گئے پھر اذان ہوئی، پھر یوں گئے پھر اذان ہوئی، 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، پھر سوتے کب، کھاتے کب، کام کب کرتے؟ 50 وقت کی نمازیں۔ ہاں میرا رب اگر چاہتا تو کرتا، حکم فرما دیتا، کیونکہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا 50 تو پڑھتا کون، لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ بھی قانون لگا دیتا کہ 50 فرض کر رہا ہوں، ایک بھی چھوڑو گے تو تمہارے کان جھڑ جائیں گے، دوسری چھوڑو گے تو ناک جھڑ جائے گی، تیسری چھوڑو گے تو دانت جھڑ جائیں گے، تو پھر سب برابر پابندی سے کرتے ہیں۔ ڈر تھا لوگوں کو، سب کرتے، لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے دارالامان میں بھیجا، دارالعمل میں بھیجا، اور یہ فرما کر کے بھیجا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مومن ہونا ہے مومن بنے، جو کافر بننا چاہے کافر بنے، لیکن ہم آخرت میں ہر چیز کا حساب لیں گے۔ ایمان والے کو بھی اس کے اعمال صالحہ دکھائے جائیں گے، اور کافر کو اور بدبخت کو بھی اسے برے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا۔ عزیزان اکرامی وقار، یہاں پر بے نمازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھو میں برسوں سے نہیں پڑھ رہا، میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تم دلیل مت بنانا اس کو۔ میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، بزنس بھی سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، گھر میں بھی سب پیسے ہی پیسے ہیں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نہیں پڑھ کر کے بھی سب اچھا ہی تو چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈرو، یہی منافقت کی علامت ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن کہتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اچھائیوں کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہے، بلکہ مولا فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کر لیں، اور گناہ کر لیں، اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کریں گے، دردناک عذاب میں گرفتار۔ ڈھیل جو ملتی ہے وہ تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا مل رہا ہے اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ پھر جلال میں سارے راستے کھول دیتا ہے، جتنا تجھے عیش کرنا ہے سب کر لے، سب کر لے، دنیا میں جو تجھے عیش چاہیے سب کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی ہر نعمت سے محروم فرمائے گا، ہر نعمت سے محروم فرمائے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بے نمازی پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔
اللہ رب العزت بخشش فرمائے، یہ اس کا فضل ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی پوری نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں وہ پھر جنت کی طلب کیسے کرتے ہیں؟ کیا انہیں شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ کیا انہیں ڈر نہیں ہے دوزخ میں جانے سے؟ تو اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ آج اگر صحت و سلامتی باقی ہے تو نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال دی۔ وہ ایک اپنے مرید کی دکان میں آئے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، گراہک لگے ہوئے تھے، فرصت ہی نہیں ملتی تھی اس کو۔ دکان میں گئے، اس نے کہا حضور آئیے، تشریف لائے۔ مرشد آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، کرسی پر بٹھایا اور کام میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان میں سے موجود ڈبے جو کچھ بھی تھے اس کو اٹھا کے سونگھنے لگے۔ اس دکان کے مالک نے پوچھا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تو اس میں کہیں پخانا تو نہیں کرتا، پیشاب پخانا تو نہیں کرتا؟ اتنی بھیڑ بھاڑ ہے تیری دکان میں، گراہک تجھے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیشاب پخانا یہاں کہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا حضور پیشاب پخانا کوئی بھلا دکان میں کیسے کرے؟ کہاں کرتا ہے؟ کہا طہارت خانے میں جاتا ہوں۔ پھر ایک تماچا اسے لگایا اور کہا تجھے تیرے پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے بھاری اوقات میں سے بھی ٹائم ملتا ہے اور تجھے تیرے رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ رب ذوالجلال کے حضور آنے کے لیے کیا تو یہ دنیا کی گہما گہمی روک کر کے نہیں آ سکتا؟ وہ صحابہ تھے میرے عزیزو، لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی، لوہے کو گرم کیا جاتا، تپایا جاتا آگ میں، وہ جب آگ میں تبدیل ہوتا ہے تو لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھا کر کے اس کو بینڈ کیا جاتا ہے، شکل بنائی جاتی ہے۔ لیکن روایات میں ہے لوہا گرم کیا ہے، آگ میں تپایا ہے، ہتھوڑا اٹھایا، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا۔ لوگ کہتے ارے ابھی گرم ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا، بعد میں کر لیں۔ وہ کہتے نہیں، اذان کے بعد کیا ہوا کام میرے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ ان کا تقویٰ تھا، آپ کے لیے حلال ہے اذان کے بعد کام تو کر سکتے ہو، لیکن نماز چھوڑ کر کے جو کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کے عذاب کو اپنے گھر میں لاتا ہے، اللہ کی ناراضگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا اپنے گھر کی بے برکتی کا، بہت گھر میں بے برکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر؟ فرمایا فلاں راستے پر ہے، فلاں روڈ پہ۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر پہ پردہ لگا لے، پردہ لگا لے، بغداد کی بات۔ اس نے پردہ لگایا گھر کو، پھر وہ آیا کئی دن کے بعد کہا حضور گھر میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے، الحمدللہ ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ آپ نے پردے میں کیا وظیفہ دیا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا تیرا گھر، کیونکہ وہ مرید تھا غوث پاک کا، قادری تھا، آپ نے فرمایا تیرا گھر راستے پر تھا، کئی بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی تو برکت چلی جاتی تھی، برکت ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ کسی بے نمازی کے آنکھیں نگاہیں تیرے گھر کے اندر نہ پڑے۔ پردہ لگانے کے لیے میں نے کہا اللہ نے ان کی نظروں کی نحوست سے تیرے گھر کو محفوظ رکھا۔ جو قادری ہیں انہیں غوث پاک کا یہ فرمان سننا چاہیے، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی لیے میرے غوث نے فرمایا پیران پیر میر میران سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، وہ صرف 11ویں والے پیر نہیں ہیں جن کی نیازیں کھا کر موٹے ہو جائیں۔ ہاں ان کے نام پر صرف نیازیں منتیں نظریں کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ پیران پیر فرماتے ہیں میرے مریدین میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہے غوث پاک فرماتے؟ نماز چھوڑنا میرے عزیزو اس کو ہلکا مت سمجھ لینا، ہلکا مت سمجھ لینا، بلکہ بعض احادیث میں یہ ملتا ہے کہ کوئی عورت زنا کرتی ہو اور اس کے بعد اس سے پیدا ہوئے بچے کو کاٹ کے پھینکتی ہو، اس سے بڑا گناہ نماز چھوڑنے والے کا ہے۔ جان بوجھ کر کے جو نماز ترک کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اب جو قضا کر لیتے ہیں، جانتے ہیں آپ نمازوں کی قضا کرنے کے بعد لوگ سمجھیں برابر کر دیا میں نے، کیا برابر کر لیا تم نے؟ وہ وقت لا سکتے ہو دوبارہ؟ قضا کرنے والے کے لیے حکم کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ فجر آپ کی چھوٹی اور اس کے بعد پھر آپ نے اب عشاء کے وقت اس کو پڑھ لیا، قضا پوری کر لی، ادا کر لیا، تو فرمایا گیا کہ وہ 2 رکعت کی قضا کرنے کے بعد توبہ الگ سے کرو اللہ کی بارگاہ، توبہ کرو کہ وہ وقت کو تم نے جو ضائع کیا، یہ تو خالی تم نے 2 رکعت برابر کیا، اب اللہ جو ناراض تھا اس کو کون منا رہا ہے؟ تو کیا تم برابر کھانا پوری کر رہے ہو؟ فل ان دا بلینک جو ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اتنا بھر دیا، نہیں، تم نے اللہ کے آرڈر کو ہلکے میں لیا اور سو کے گزار دیا۔ قضا کرنے کے بعد بھی توبہ ضروری ہے، توبہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو نمازوں کو جنہوں نے ہلکے میں لیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو یہ تک بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے سلام پھیر کے آنے کے بعد اس نے حضور کو سلام کیا، حضور نے فرمایا جا پھر سے نماز پڑھ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ پھر گیا وہ نماز پڑھا، اس کے بعد آیا سلام کیا، حضور نے فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ کے آ گیا، تیسری بار پھر پڑھ کے آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ، 3 بار بھی پڑھ کے آیا، حضور بار بار بھیجا۔ تو اس نے کہا میرے آقا میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں، میری طاقت کے مطابق، اب آپ ہی مجھے سکھائیں کہ کیسے پڑھوں۔ کیونکہ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا، جس کو کہتے ہیں کھٹا کھٹ نماز ادا کرنا، کھڑا ہوا رکوع میں گیا، رکوع سے اٹھا پھر سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھا، تسبیح بھی صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے سیدھے۔ اس کے بعد میرے آقا نے اسے سارا طریقہ بتایا، جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ قرآن کی قرأت کرو، پھر رکوع میں جاؤ تو تمہاری کمر تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد جب تم کھڑے ہو جاؤ تو قوما بالکل سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تمہاری 7 چیزیں لگیں، تمہاری 7 چیزیں سجدے میں لگیں۔ ایک تو تمہارا چہرہ یعنی ناک و پیشانی ایک چیز، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی 10 انگلیاں،
کہا کہ یہ سجدے میں پوری طور پر لگے تو سجدے کا حق ادا ہوا، پھر 2 سجدوں کے بیچ میں اپنی کمر سیدھی کر کے، پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھو۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بتایا۔ اخیر میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جو اس طرح کی نماز پڑھتا انتقال کر گیا، کون سی؟ مرغے کی چونچ والی۔ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے کھٹا کھٹ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کہا گیا کہ کیا تو دانے چگ رہا ہے جیسے مرغا ٹھونک سے دانے چگتا رہتا ہے، سجدے پہ سجدے سجدے پہ سجدے اس طرح سے کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے رسول پاک سے سنا جو اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، حضور فرماتے وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا۔ آج میں پڑھا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ اتنا ہی سخت وعید حضور کی ہے۔ نمازوں میں اگر جلد بازی کر کے بھاگ گیا تو اس کے بارے میں وعید ہے کہ وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا، جو پورا ہی چھوڑ کے بیٹھا ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے۔ میرے عزیزو یہ کبیرہ گناہ ہے، ترک نماز کبیرہ گناہ ہے جس کو لوگ ہلکے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نمازیں درست ہو گئیں تو قبر میں اس کے سارے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، اور جو پھنس گیا تو نمازوں میں ہی پھنسے گا، نمازوں میں ہی پھنسے گا۔ اکثر جو ہے اسی میں پھنستے ہیں، اسی لیے فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، روز محشر کے جان کو داز بوت اولی پرسش کے نماز بوت۔ قیامت کا میدان جان پگھلا دینے والا ہوگا، لیکن سب سے پہلا سوال تمہیں نماز کے بارے میں ہوگا، اور اس میں جو اٹک گیا تو کئی 100 سال تک کھڑا رہ جائے گا، کیونکہ نمازیں اتنی باقی ہیں۔ کہاں سے لے کے آئے گا قرضہ ادا کرنے؟ کس سے مانگے گا نمازیں؟ کون دے گا وہاں پر؟ سب کے پاس تو یہی حالت ہوگی، ماں انکار کرے گی، باپ انکار کرے گی۔ یہاں اگر کہیں دکان پہ چلے گئے پیسے کم پڑے تو مانگ لو گے نا، اب تو تمہارے پاس بہت ساری سہولیات ہیں، دکان والے سے کہہ دو گے کہ میں پے ٹی ایم کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، آن لائن کر دوں گا، کچھ تو کروں۔ قیامت کے بارے میں سوچو، وہاں پکڑے جاؤ گے تو کیا تمہارے پاس آپشن ہے؟ باپ سے مانگو گے، بھائی سے مانگو گے، ماں سے مانگو گے۔ قرآن تو پہلے ہی کہہ دیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ دن ہے جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، دوست اپنے دوست سے جان چھڑا رہا ہوگا۔ کیوں نہیں چاہتا کوئی بھی اپنی نمازیں دے دے، اپنے کوئی روزے دے دے، کوئی نہیں چاہے گا۔ ایسے اگر جس کی باقی ہیں میرے عزیزو، اللہ نے صحت دی ہے، آج کمپلیٹ کر لو۔ اور پھر چند دنوں کے بعد دیکھو بڑھاپا آتا ہے تو ہاتھ پیر لٹک گئے، پھر وہ بھی نمازیں نہیں ہو پائیں گے۔ پچھلی تو چھوڑے، ادا نمازیں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جوانوں کو اپنی کم نمازیں کمپلیٹ کرنی چاہیے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں 1000 بار تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں صحیح کر لو۔ نفل نمازوں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ، ان کی جگہ پر تم قضا نمازیں پڑھو، جو تمہاری زندگی کی چھوٹی ہوئی ہیں اس کو پورا کر لو۔ اس لیے کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں، بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے، اور اس میں اگر نہیں بچو گے تو پھر قیامت کے دن تمہارے پاس آپشن تو کوئی نہیں رہے گا۔ پتہ نہیں کتنے 100 سال کھڑا ہونا پڑے، کتنے 1000 سال، وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، صحت موجود ہے، تو اس کے سجدے کر لو۔ یہ ایک سجدہ تجھے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کا ایک سجدہ کر لو، دوسری جگہ 1000 سجدے کرنے سے بچ جاؤ گے۔ نماز کے متعلق یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے 2 ہی کبیرہ گناہوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ زندگی باقی رہی تو یہ کبیرہ گناہوں کا سلسلہ میں اس کو ڈیفینیشن کے طور پر عرض کرتا رہوں گا تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، اس سے بچ سکیں۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اگر کبیرہ سے بچ گئے تو صغیرہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ کبیرہ سے بچ جائیں۔ اچھا، کچھ ایسے کام بھی ہیں جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سے والے کبیرہ ہیں وہ بات کی بات ہے۔ جیسے شراب بھی کبیرہ گناہ ہے، جوا بھی کبیرہ گناہ ہے، توبہ کر لیں، توبہ کے بعد اللہ کی مرضی وہ معاف کر دیں۔ لیکن کچھ اعمال، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان معافی والے گناہوں میں نماز کا نمبر نہیں آتا ہے۔ کہ کبیرہ گناہ جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ کسی مومن کے جنازے کو کندھا دیا تو وہاں ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا، بعض نے کہا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو کبیرہ گناہ معاف ہونے کی جہاں پر وہی بشارت آئی ہے کہ کبیرہ گناہ بھی تمہارے اس عمل سے معاف ہو جائیں گے، یہ نیکی کرو کبیرہ گناہ بھی معاف، لیکن یاد رکھنا جہاں جہاں بھی معافی کی بشارت آئی ہے اس میں نماز داخل نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے والا جو کبیرہ گناہ ہے یہ معاف نہیں ہونے والا ہے کسی دوسرے عمل سے۔ اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ قضا کرو، پھر توبہ کرو تو معاف ہوگی۔ پہلے قضا کرو، باقی دوسرے جیسے شراب پیتا تھا اب توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ جوا کھیلتا تھا توبہ کر لے، نشہ کرتا تھا توبہ کر لے، اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن نماز چھوڑتا تھا تو خالی توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اس وقت تک اس کی توبہ بھی معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ یہ بات سب لوگ اپنے ساتھ باندھ کر کے رکھو، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ میں نے تمہیں کبیرہ گناہوں سے ڈرا دیا، اور اس لیے کہ سوال ہم سے بھی ہوگا بعد میں۔ کیا اللہ رب العزت نے جو مجھے علم دیا، یہ سوال ہم سے ہوگا، کیا تم نے میرے بندوں کو کبیرہ گناہوں سے ڈرایا تھا؟ ہم عرض کریں گے کہ ہاں مولا، ہم نے انہیں بتایا تھا۔ پھر تمہارے پاس اب کوئی عذر نہیں رہ جائے گا، تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کبیرہ تھا کہ صغیرہ تھا۔
آج میں نے اتمام حجت کے طور پر بیان کر دیا کہ اب تمہارے پاس عذر بھی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں سے آپ سب کو محفوظ رکھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور ترک نماز کرنے سے مولا ہمیں محفوظ۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔